السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے بینک کے حوالے سے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے علاوہ مرکزی بینک زر کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے اختیار کرتا ہے وہی اس کی زرعی پالیسی کہلاتے ہیں، اور انہی طریقوں کے بارے میں آج ہم نے ان ڈیٹیل پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زرعی پالیسی کی تعریف کیا ہے. مرکزی بینک کیونکہ زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا فرض نبھاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ جو طریقے اختیار کرتا ہے اسے مرکزی بینک کی زرعی پالیسی یا مانیٹری پالیسی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ملک میں افراط زر ہے، یعنی انفلیشن ہے، قیمتوں میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ مرکزی بینک کی مدد سے جو طریقہ کار اختیار کرتی ہے اس میں زر کی مقدار کو کم زیادہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ طریقے دو طرح کے ہوتے ہیں. اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ دو طرح کے طریقے ہیں. ایک مقداری طریقے ہیں اور ایک وصفی طریقے ہیں. مقداری طریقوں میں چار طریقے ہم نے یہاں پہ پڑھنے ہیں. پہلا ہے شرح بینک کی پالیسی. شرح بینک کی پالیسی کیا ہے؟ شرح بینک کی پالیسی سے مراد شرح سود ہے جو کہ مرکزی بینک عام طور پہ تجارتی بینکوں کو قرضے دینے کے لیے ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگانے کے لیے مقرر کرتا ہے. ملک میں اگر افراط زر ہو تو مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنا چاہتا ہے. زر کی مقدار کم کرنے کے لیے مرکزی بینک شرح بینک جو ہے یا بینک ریٹ ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ تجارتی بینک بھی اپنی شرح سود میں اضافہ کر دیتے ہیں. شرح سود میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بینک سے قرضے کم جاری ہوتے ہیں اور ملک میں زر کی مقدار کنٹرول ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر ہو، یعنی قیمتیں بہت تیزی سے کم ہو رہی ہوں، تو بینک جو ہے وہ مرکزی بینک بینک ریٹ کو کم کر دیتا ہے. نتیجے کے طور پہ کمرشل بینک بھی اپنا شرح سود کم کر دیتے ہیں، اور اس طرح زیادہ لوگ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں اور ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے. زر کی مقدار میں اضافہ ہونے سے جو ہے وہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے مقداری طریقہ اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کا، وہ ہے کھلے بازار کا عمل. اسے اوپن مارکیٹ آپریشن بھی کہتے ہیں. اس کے ذریعے مرکزی بینک بازار زر میں یا منی مارکیٹ میں سیکیورٹی اور بانڈز وغیرہ کی خرید و فروخت کرتا ہے. مثلاً اگر ملک میں افراط زر ہے، یعنی انفلیشن ہے، قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو نتیجے کے طور پہ مرکزی بینک اسے کنٹرول کرنے کے لیے زر کی مقدار کو کم کر دیتا ہے. زر کی مقدار کم کرنے کے لیے یا زر کی گردش کم کرنے کے لیے مرکزی بینک کھلے بازار کے عمل کے تحت بانڈز اور سیکیورٹیز فروخت کرتا ہے اور لوگ انہیں خرید لیتے ہیں. جب لوگ بانڈز اور سیکیورٹیز خریدتے ہیں تو زر کی مقدار بینک کے پاس چلی جاتی ہے اور گردش زر کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح سے جو افراط زر ہے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، اگر ملک میں تفریط زر ہے تو مرکزی بینک اس کے برعکس کام کرتا ہے. وہ زر کی مقدار کو بڑھانا چاہتا ہے، یعنی زر کی گردش کو بڑھانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ کھلے بازار کے عمل کے تحت سیکیورٹیز اور بانڈز کو خرید لیتا ہے. جب بینک سیکیورٹیز اور بانڈز خریدتا ہے تو زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس زر نقد زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو تفریط زر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
تیسرا طریقہ جو اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک اختیار کرتا ہے مقداری طریقہ، وہ ہے محفوظ سرمائے کے تناسب میں تبدیلی۔ محفوظ سرمائے کا تناسب جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو میں نے فہرستی بینک کے بارے میں بتایا تھا کہ فہرستی بینک وہ بینک ہوتے ہیں یا شیڈیول بینک وہ بینک ہوتے ہیں جو مرکزی بینک کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، اور جب تجارتی بینک کسی مشکل میں پڑ جائیں تو مرکزی بینک ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جو تجارتی بینک ہیں، جو فہرستی بینک ہیں، وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جمع شدہ امانتوں کا ایک خاص تناسب مرکزی بینک کے پاس محفوظ سرمائے کے طور پر رکھوائیں۔ اس کو ہم محفوظ سرمائے کا تناسب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 5% محفوظ سرمائے کا تناسب ہے اور کسی بینک کے پاس امانتوں کے کل 1 کروڑ روپے جمع ہوئے ہوں تو اس میں سے 5 لاکھ روپے مرکزی بینک کے پاس جمع کروائے جائیں گے اور باقی خود استعمال کیے جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر افراط زر پہ قابو کرنا ہے تو مرکزی بینک محفوظ سرمائے کا تناسب بڑھا دے گا۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے 5% تھا تو اب بڑھا کر 10% کر دے گا۔ پہلے اگر 1 کروڑ میں سے 5 لاکھ بینک کے پاس مرکزی بینک کے پاس رکھوانے پڑتے تو اب 10 لاکھ روپے مرکزی بینک کے پاس رکھوانے پڑیں گے، اور 90 لاکھ روپے تجارتی بینک کے پاس ہوں گے جن میں سے وہ قرضے جاری کرے گا۔ اس طرح سے جو قرضوں کا اجرا ہے وہ کم ہوگا اور جو زر کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، زر کی گردش کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب ملک میں تفریط زر ہو تو محفوظ سرمائے کا تناسب مرکزی بینک کم کر دیتا ہے، اور اس طرح سے جب مرکزی بینک محفوظ سرمائے کا تناسب کم کر دے گا تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور زر کی مقدار کو بڑھانے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے پہلے 5% ہے تو اب 3% کر دے۔ پہلے 5 لاکھ روپے 1 کروڑ میں سے جمع کروانے پڑتے تو اب کیا ہوگا کہ اس میں سے صرف 3 لاکھ روپے جمع کروانے پڑیں گے۔ تو اس طرح تجارتی بینکوں کے پاس زیادہ رقم ہوگی قرضے جاری کرنے کے لیے۔ قرضے زیادہ جاری ہوں گے تو زر کی مقدار جو ہے ملک میں زیادہ ہو جائے گی۔ یہ تھا تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کا ہے راشن بندی۔ راشن بندی یا کریڈٹ راشننگ کیا ہے؟ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک یہ طریقہ بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل نہیں کر رہا ہوتا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بینک اس کی راشن بندی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر تجارتی بینک نے مرکزی بینک سے جتنے قرضے لینے ہوتے ہیں یا جتنی ہنڈیوں کو بٹا لگوانا ہوتا ہے تو مرکزی بینک اس کی ایک شرح مقرر کر دیتا ہے کہ اسے ایک حد سے زیادہ نہ قرضے ملیں گے اور نہ ہی اس کی ہنڈیوں کو بٹا لگایا جائے گا۔ اس صورت میں تجارتی بینک جو ہے وہ قرضہ جاری کرنے کے حوالے سے جو ہے ان کے اوپر لمٹ لگ جاتی ہے، حد لگ جاتی ہے، کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے زیادہ قرضے جاری کر دیے تو پھر مرکزی بینک ان کی مدد نہیں کرے گا اور مشکل وقت میں ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ طریقے کیونکہ زر کی مقدار کو براہ راست طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اس لیے انہیں مقداری طریقے کہا جا سکتا ہے۔ اور ان طریقوں کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ معیاری یا وصفی طریقے ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔